ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، اور جنہیں الہی کتاب دی گئی ہے انہوں نے اس کے بعد ہی اختلاف کیا ہے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور کیا بھی آپس میں سرکشی کی وجہ سے۔ اور جو شخص اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا تو وہ یاد رکھے کہ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے میری پیروی کی ہے اپنی توجہ اللہ کے لیے سونپ دی ہے، اور جن لوگوں کو الہی کتاب دی گئی ہے انہیں اور غیر اہل کتاب سے پوچھو کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو وہ یقیناً درست راہ پا گئے، اور اگر روگردانی کریں تو تمہارے ذمہ تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے، اور آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، بلا وجہ نبیوں کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اور لوگوں میں سے جو انصاف کی تلقین کرتے ہیں انہیں بھی قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دردناک سزا کی اطلاع دے دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة وما لهم من ناصرین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دین کے خلاف اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں عقارت گئے، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر نظر نہیں کی جنہیں الہی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ پہلو تہی کر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہی ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں۔ ان باتوں نے جنہیں انہوں نے از خود جھوٹے طور پر بنا لیا ہے انہیں اپنے دین کے متعلق بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جب ہم انہیں اس دن جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جمع کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اس دن ہر شخص کو جو اس نے دیدہ و دانستہ کیا ہوگا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ کہہ دیجئے اے اللہ، ملک کے مالک آپ جسے چاہتے ہیں غلبہ عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اور آپ ہی کے ہاتھ میں سب بھلائی ہے، آپ ہر ایک چاہی ہوئی بات کے کرنے پر خوب قدرت رکھتے ہیں۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اس لیے مومن دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنے پر متصرف نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ضروری ہے کہ تم ان کے ضرر سے عمدگی کے ساتھ بچاؤ کر لو، اور اللہ تمہیں اپنی سزا سے خبردار کرتا ہے، اور انجام کار اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ کہہ دیجئے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے خواہ چھپاؤ یا ظاہر کر دو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی موجودات کو جانتا ہے، اور اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص ہر نیکی کو جو اس نے کی ہوگی اپنے سامنے موجود پائے گا،
اور جس بدی کا اس نے ارتکاب کیا ہوگا اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اس دن وہ چاہے گا کہ کاش اس کے اپنے اور اس بدی کے درمیان دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اللہ تمہیں اپنی سزا سے خبردار کرتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر خوب مہربان بھی ہے۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ لوگوں سے اے نبی کہہ دیجئے اگر تم در حقیقت اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے قصوروں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ بہت حفاظت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ کہہ دیجئے اللہ اور اس کامل رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ یاد رکھیں کہ اللہ کافروں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ ہی نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے اپنے عہد کے لوگوں میں سے چن لیا تھا۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایک دوسرے سے قابل ستائش روحانی تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب آگاہ ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم۔ اور وہ اس وقت بھی سن رہا تھا جب آل عمران کی ایک عورت یعنی مریم صدیقہ کی والدہ نے کہا تھا، اے میرے رب، میں نے اس بچہ کو جو میرے پیٹ میں ہے اپنے کاموں سے آزاد کر کے آپ کی نظر کر دیا ہے، سو آپ مجھ آہکر سے یہ نذرانہ قبول فرمائیں، آپ یقیناً خوب سننے والے، خوب آگاہ ہیں۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس نے اس بچے کو جان لیا تو کہا، میرے رب، میں نے تو یہ لڑکی جنی ہے، اللہ جو اس نے جنا تھا بہتر جانتا تھا، اور وہ لڑکا جسے تم چاہتی تھی اس لڑکی جیسا نہیں۔ مریم صدیقہ کی والدہ نے کہا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی نسل کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا
قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. سو اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اعلیٰ درجے کی پرورش سے بڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا. جب کبھی زکریا اس کے پاس عبادت گاہ میں جاتے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی رزق کی چیز پاتے. چنانچہ ایک روز انہوں نے کہا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کی جناب سے آتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے یقیناً بے حساب دیتا ہے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. بچی سے یہ پاک جواب سن کر وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے رب آپ مجھے بھی اپنی جناب سے پاک اولاد عطا فرمائیں. آپ یقیناً دعا کو بہت قبول کرنے والے ہیں. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. تب فرشتوں نے انہیں جب وہ محو نماز و دعا تھے آواز دی اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلام و وحی سے مصدق ہوگا، نیز سردار، کمال درجہ کا ضابط اور نیکوں میں سے ترقی کر کے نبی ہوگا. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. اس نے کہا اے میرے رب مجھے یہ عمر پانے والا بیٹا کس طرح ملے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے کہا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے کوئی حکم عطا کریں. فرمایا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم لوگوں سے ہونٹ کے اشارے یا ہلکی آواز کے سوا 3 شب و روز تک کلام نہ کرو اور اس دوران اپنے رب کا بہت ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے یقیناً تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور اپنے زمانہ کی عورتوں میں سے اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لیا ہے. یا مریم قنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بنو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون یہ غیب کی اہم خبروں میں سے ایک خبر ہے جسے ہم تم پر وحی کے ذریعہ ظاہر کرتے ہیں، اور اس وقت تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے بطور قرعہ اپنے تیر ڈالتے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی شادی کے بارے میں اس کا متکفل ہو، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ ملائے اعلیٰ والے اے محمد تمہارے بارے میں جھگڑ رہے تھے۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تم سے کلام وحی کے ذریعے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اس مبشر کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں وجاہت والا اور اللہ کے مقربوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے جھولے کی چھوٹی عمر میں اور ادھیڑ عمر ہونے پر بھی باتیں کرے گا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس نے کہا میرے رب میرے ہاں بچہ کس زمانے میں ہوگا، حالانکہ ابھی تو کسی انسان نے مجھے تعلق زوجیت میں چھوا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے متعلق صرف یہ کہتا ہے وجود میں آ جا، تو وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور فرشتے نے یہ بشارت بھی دی کہ اللہ اسے لکھنا پڑھنا، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا، اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لے کر آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری بھلائی کے لیے نمدار مٹی سے طیر صف انسان تیار کروں، پھر اس میں حیات طیبہ کی روح پھونکوں، سو وہ اللہ کے حکم سے
روحانی پرواز کرنے والا ہو جائے، اور میں نابینا اور برس والے کو بری قرار دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے روحانی مردے زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تمہیں کھانا چاہیے اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ رکھنا چاہیے۔ اگر تم مومن ہو تو اس میں یقیناً تمہارے لیے نشان ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ۚ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور میں اسے سچا کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، تورات، اور اس لیے آیا ہوں تا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال قرار دوں جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی تھیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشان لایا ہوں، سو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر کا کھلا اظہار دیکھا تو کہا، اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تم گواہ رہو کہ ہم یقیناً فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ اور انہوں نے اللہ سے کہا، اے ہمارے رب، جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، اس لیے ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں سے شمار فرما۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور انہوں نے یعنی مسیح کے دشمنوں نے اسے صلیب پر مارنے کی تدبیر کی، اور اللہ نے اسے بچانے کی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔